باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج 8واں رکوع پڑھتے ہیں جناب سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور ایک روز آن نکلے برادران یوسف علیہ السلام ان کی خدمت میں اور حاضر ہوئے۔ یوسف تو ان کو پہچان گئے لیکن یہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب مہیا کر دیا گیا ان کی رسد کا خوراک کا سامان تو فرمایا کہ جب جاؤ تو دوبارہ لوٹ کر آنا اور ساتھ اپنے بھائی کو بھی لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کتنا بہتر مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا۔ لیکن اگر تم اس بھائی کو اپنے ساتھ نہ لے کر آئے میرے پاس تو سن لو کہ کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہ ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ ان بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کا اپنے والد سے اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کے کہ رکھ دو ان کا سامان بھی جس کے بعد انہوں نے غلہ خریدا تھا ان کی خورجیوں میں واپس، تاکہ بس اس کو یہ پہچان جائیں۔ جب اپنے گھروں کو لوٹیں اپنے پاس شاید پھر وہ لوٹ کر ضرور آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب لوٹے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پدر بزرگوار، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو عذرائے نوازش بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ کہ ہم وہ غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی بھی نگہبانی کریں گے۔ قال هل آمنوكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ آپ نے فرمایا کہ میں اعتماد کروں تم پر اس بارے میں بجوز اس کے کہ جیسے میں نے پہلے اعتماد کیا تھا تم پر یوسف کے بارے میں، بس اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو تو دیکھا کہ ان کا اصل مال بھی انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اے ہمارے پدر محترم، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے کہ ہمارا مال بھی واپس لوٹا دیا گیا ہماری طرف، اور اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے تو ہم اور رسد لے آئیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی بھی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم اور زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لِتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ ایک پختہ وعدہ کرو اللہ کی قسم کھا کر کہ تم ضرور اسے واپس لے آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم بالکل بے بس ہو گئے تو پھر بات الگ ہے۔ پر جب وہ وعدہ کر بیٹھے آپ کے پاس پختہ وعدہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری گفتگو پر گواہ ہے جو ہم نے کی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، شہر میں داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، بس حکم ہے اللہ کا، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور میں توکل کرنا ہی چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح یہ بچے مصر میں شہر میں داخل ہوئے جیسے کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ بھی، مگر بس ایک احتیاطی تدبیر تھا، ایک خیال تھا جو نفس یعقوب میں تھا اور جسے پورا کر دیا گیا کہ بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کی وجہ سے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ وہ تمام معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا کہ یہ ظاہر ہے حاکم مصر بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کے بھائیوں نے انہیں دیکھا تو کیسے پہچان لیتے اور کیسے سمجھ لیتے کہ جی ہم جس کو کنویں میں پھینک آئے تھے ایک طویل عرصہ پہلے وہ ایک حاکم مصر بن کے بیٹھا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے ان اپنے بھائیوں کو اور انہوں نے دیکھ لیا کہ سب سے چھوٹا جو ہے بنیامین وہ ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بالکل قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ سارا معاملہ آ رہا ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کسی اور کتاب سے ہو۔ یہ 12 بھائیوں کا ذکر قرآن شریف میں بالکل کئی بار بڑی وضاحت سے آیا اور آخر تک آیا، بعد تک یوسف یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب آپ اس کو لیتے ہیں اس سارے ریلیشن کو کہ بنی اسرائیل کون تھے تو یہ 12 چشمے اور 12 خاندانوں کا ذکر وہاں مل جاتا ہے کہ یہ وہی فیملیز ہیں جو چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ اب بنیامین جو تھے، حضرت بنیامین یہ سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے تاریخ کے حساب سے موجود ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، والدین دونوں کے حساب سے، جبکہ باقی جو تھے ان کے والد سب کے ایک تھے اور مائیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ اور یہ سب سے چھوٹا جو تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے پاس سنبھال کر رکھا کہ جی بڑا تو پہلے ہی غائب ہو گیا گم ہو گیا، مار دیا گیا، اب یہ سب سے چھوٹا ہی رہ گیا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ باقی تو بھائی انہوں نے بھیج دیے، یہ سب سے چھوٹے کو اپنے پاس رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہی ڈیمانڈ کر دی کہ جی اسی کو لے کر آنا میرے ساتھ، میرے پاس اگر لاؤ گے تو پھر میں تمہیں مال دوں گا، ورنہ نہیں لاؤ گے تو اب دوبارہ تمہیں کوئی مال متاع نہیں ملے گا۔ اور لالچ دینے کے لیے یا ان کو تھوڑا سا اور اعتماد پختہ کرنے کے لیے خریداری کا جو قیمت ادا کی گئی تھی وہ بھی ان کو واپس لوٹا دی کہ جی کسی طرح سے یہ لالچ میں آئیں یا رغبت میں آئیں اور واپس مڑ کر ضرور آئیں۔ اور ڈیمانڈ یہی رکھ دی کہ جب واپس آؤ تو بنیامین کو ساتھ ضرور لیتے آنا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جب اپنے والد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس سارے بھائی پہنچتے ہیں تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو ساتھ اگر بھیج دیں تو اس کے بدلے کا بھی ہم مال اور لے آئیں، ایک اونٹ کے بدلے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور ہمیں مل جائے مال کا، سامان کا۔ ظاہر ہے اپنے ریزرو پیش کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جی ایسا میں کر نہیں سکتا کہ تم پہ اعتبار کروں، ہاں تم اگر وعدہ کرو اللہ کا سچا کہ جی تم اس کی حفاظت ضرور کرو گے تو ضرور پھر چلو ان کو لے جانا۔ بہرحال کچھ تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ جی ایک دروازے سے سارے مل کر داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا تاکہ ایک دم پہچانے نہ جاؤ کہ یہ وہی گروہ ہے جو دوبارہ داخل ہوا۔ بات وہی ہے جو قرآن شریف میں لکھی کہ ایک تدبیر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا سو تقدیر وہ ہے، وہ جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ تدبیر انسان اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ خیال تھا یعقوب کے نفس میں جو پیدا ہوا، ہم نے اس کو پورا بھی کروا دیا گیا، ان کے بچوں نے بھی فرما برداری کی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، لیکن پہچانے تو جانے ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا چھپتے، پتہ ہی تھا کہ یہی لوگ ہیں، اور جب اکٹھے ہوئے تو پھر پتہ چل گیا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پورا احوال بیان کرنے کا معاملہ ایسے ہے کہ اس کے اندر بہت ساری سیکھ ہے، بہت سارا علم ہے، دھوکے بازی بھی، ساتھ منفیت بھی، اور ساتھ قحط سے بچنے کا طریقہ، اور ساتھ ہی اس وقت کی جو دنیا تھی اس میں کیسے احوال چل رہے تھے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس میں اکٹھے کیے ہیں اور احسن القصص اس کو فرمایا۔ ظاہر ہے اس کے اندر سیکھنے کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارا کچھ ہے۔ آگے بھی جیسے جیسے ہم اس سبق کو اور پڑھیں گے تو اس میں اور کچھ معاملات ایسے ملیں گے جس میں آپ ویسے اگر بشری فطرت کے حساب سے دیکھیں تو کہیں گے کہ یار یہ تو دھوکے بازی ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایک نبی کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ دی کہ ایسا ہی ہوگا، جیسے کہ ان کے بھائیوں کی غلطی تھی ویسے ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا، ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تدبیر کے اوپر ہی تدبیر رکھی جاتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب ان کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی مکر و فریب کرتا ہے
تو تدبیریں آگے دوسری طرف بھی موجود ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کرنے والا وہ تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سارے معاملے کو ہم اسی طرح سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف سیکھنے کے اسلوب یہی ہیں کہ آپ بغیر غیر مشروط طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اول آخر پہلے مان لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مخصوص ایک ایسی ہستی پہلے ماننا پڑے گا آپ کو کہ کل کائنات میں حتمی کتاب لاسٹ ریولیشن قرآن شریف آپ پہ نازل کی جاتی ہے، تو یہ غیر معمولی ہستی لازمی آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی عام رسول عام نبی کی بات نہیں ہو رہی، عام پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایسے رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمام کائناتوں کے لیے رہتی دنیا تک ہوں گے۔ یہ دو کلیات اگر آپ کے ذہن میں پختہ ہیں، آپ قرآن شریف پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی، کہیں نہیں رکیں گے، کہیں نہیں پھنسیں گے۔ ورنہ اگر آپ ڈاواڈول ہیں ان عقائد میں، پھر آپ کو سوال ہی سوال ملیں گے، پھر تو گڑمڑ ہو جائیں گے، پھنسا جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، اگر وہ ہدایت دے تو انسان کو ہدایت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ہدایت نہ دے تو پھر قرآن شریف کیا لاکھ پڑھ لیں آپ، حفظ کر لیں، جو مرضی کر لیں، فوائل للمصلین ہے، پھر نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، پیسہ خرچ کر دیں، جو بھی کر لیں، ہدایت نہیں ہونی تو پھر نہیں ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جتنا موقع مل جائے قرآن شریف پڑھا جائے، جتنا موقع مل جائے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اذان ہو گئی جی، پھر بات کریں۔